اللہ اکبر اللہ اکبر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے یہ کام کرنے کا مقصد سیاست نہیں ہے، کسی بھی مذہب فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، حکومت پر نکتہ چینی کرنا نہیں ہے، پیغام محبت ہے اور محبت والے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں محبت الہی کی، بات کرتے ہیں عشق الہی کی، بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کی۔ قیامت کے دن جس طرح دوسری نیکیاں تولی جائیں گی، اس طرح اللہ کی محبت بھی تولی جائے گی۔ اللہ سے محبت کتنی کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ محبت کوئی زبانی نہیں ہوا کرتی، محبت صرف کلامی نہیں ہوا کرتی، محبت احساس اور فیلنگز کا نام ہے۔ ہم سے اگر کوئی اولاد، ہمارا بھائی، کوئی عزیز جس سے ہمارا قریبی تعلق ہو، اگر وہ دور ہو جائے تو ہم میں کتنی فیلنگز ہوتی ہیں کہ وہ دور کیوں ہوا ہے۔ اگر دور ہو جائے تو ہم اس کی محبت میں تنہائیوں میں بھی رویا کرتے ہیں۔ پر یقین کریں، اللہ سے اگر سچی محبت ہو جائے تو بندہ دوسروں سے چھپ کر تنہائیوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سے محبت ہو جائے، تنہائیوں میں آنسو بہاتا ہے۔ اللہ سے سچی محبت ہو جائے، تنہائیوں میں اس بندوں کو ہچکیاں لگ جایا کرتی ہیں۔ محبت، عشق، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ عشق کی عین سے واقف نہیں ہیں اور عاشق بنا کرتے ہیں۔ عشق کیا کچھ کراتا ہے، عشق کے کیا جذبات اور احساس ہوتے ہیں، لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ اگر عشق ہو جائے، عشق تو چلو دور کی بات، اگر صرف محبت بھی ہو جائے اللہ سے، تو کائنات میں سب سے بڑی نیکی محبت ہے۔ آپ جتنی اور نیکیاں کر لیں، لیکن جتنی محبت اللہ سے ہے، اس کے رسول سے ہے، وہ بھی تولی جائے تو سب پہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہوں گی جیسے یہ آسمان پہ تارے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہیں۔ کس کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے شاید سوچا کہ میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق کی ہوں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کی ہیں۔ آپ افسردہ ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد کی ایک نیکی ہے، اور وہ ایک نیکی سب پہ بھاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اور وہ اتنی محبت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ترازو میں بھی نہیں آئے گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کے لیے کہا کہ ہر بندہ اپنا سامان لے کے آئے گھر سے، تو حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے کے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب پورا سامان لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا کوئی چیز گھر بھی چھوڑ آئے ہو؟ تو فرمایا، اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، اس کے سوا گھر میں کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی۔ سلطان العاشقین، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ سے سچی محبت ہو جائے، محبت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ محبت کا تعلق آپ کے قلب سے ہے۔ اگر آپ کو اللہ سے سچی محبت ہو جائے تو دل پہ پریکٹس طریقہ کار بتایا گئے ہیں اولیاء اعظام نے، تو دل کے اوپر اس کا نام بھی نقش ہو جاتا ہے محبت کے ساتھ۔ دل کے اوپر لفظ اللہ باطن میں لکھا نظر آتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جس کے دل پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اگر اس کے گناہ اتنے ہوں کہ زمین و آسمان میں نہ سما سکیں، اتنے گناہ ہوں، اور ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے میں، کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور دوسرے پلڑے میں اس کی جو دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے وہ اٹھا کے رکھ دیا جائے، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا لفظ اللہ والا، باقی گناہ والا پلڑا اوپر ہو جائے گا۔ فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ، اس نے کوئی نیکی نہیں کہی، کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا، تم نہیں جانتے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔
یہ ہے محبت۔ محبت کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے سچی محبت ہو جائے تو آپ کو دل کا انتخاب کرنا ہوگا، اپنے دل سے رب کے نام کو پکارنا ہوگا۔ یقین کریں 40 دن آپ ایک بندے کو اخلاص کے ساتھ بیٹھ کر دل سے یاد کریں، اس کے دل میں ارتعاش پیدا ہوگی کہ کسی نے مجھے یاد کیا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ اللہ کو یاد کریں دل کی دھڑکنوں کے ساتھ، دل کے ساتھ، اگر اس کے نام کو اپنے دل میں بسا لیں، یاد کرتے رہیں، تو یقین کریں اس دل میں جو نور پیدا ہوگا، اس نور کی شعاؤں میں اتنی طاقت اور قوت ہے، یہی صدائیں یہاں سے دل سے نکلتی ہیں، سیدھا عرش مولا پہ جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو جائے، وہ نیکی جو حضرت ابوبکر صدیق نے کی، وہ محبت جو حضرت عمر فاروق نے کی، وہ محبت جو اولیاء اعظام نے کی اللہ اس کے رسول سے، تو اپنے دل کا انتخاب کرنا ہوگا۔ محبت کا تعلق حضرت انسان کے دل سے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ سے سچی محبت ہو جائے، دل کا انتخاب کر لیں، دل اللہ کو دے دیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں صاحبزادہ میں تجھ سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، نہ پیسہ نہ کوئی اور چیز، میں تجھ سے دل طلب کرتا ہوں، دل مجھے دے دے، اس کو اللہ کی نور سے اس کا غسل دے کے رب کی ذات تک پہنچا دوں گا۔ ہمارے مرشد پاک کیا فرماتے ہیں؟ آپ شادی کرو ہمیں غرض نہیں، آپ دنیا کماؤ ہمیں غرض نہیں، کام کاج کرو ہمیں غرض نہیں، صرف ایک غرض ہے کہ اپنا دل دے دو اللہ کو، اس دل کو ذکر میں لگا دو، ہمارے حوالے کر دو، اس کو ہم توحید کا غسل دے کے پاک صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ نہ پیسہ، نہ نظر نیاز، نہ نذرانہ، نہ چندہ۔ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کریں، ویڈیو میں ہی اجازت دی گئی ہے، جو ویڈیو میں اللہ اللہ پڑے گا ویڈیو کے اینڈ میں، ساتھ ویڈیو کے ساتھ اس کو کسی اور کو فون کر کے ذکر لینے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیو کے اندر سے ہی آپ کو ذکر کی اجازت ہو جائے گی۔ آپ کا کامل مرشد نہیں ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ ویڈیو کے اینڈ میں ساتھ ہی اللہ پڑھے گا، اس سے اور پریکٹس کرے گا، اس کو ذکر قلب کی اجازت بھی ہے۔ طریقہ کار جس طرح بتایا گیا ہے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنیں محسوس کریں، اور ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ، تو اس کو کامل مرشد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس کا آپ کا نصیب جس مرشد کے پاس ہے وہی ذات روحانی طور پر آپ کے سامنے آ کے آپ کو دیدار بھی کرائے گی اور آپ کی باقی منازل بھی طے کرائے گی۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں، دھڑکنیں محسوس کریں، اور ساتھ پڑھیں دھڑکنوں میں ہی اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ